ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ آپ سے سوال کرنا ہے دو ٹوک کہ جس چیز کی آپ نے نشاندہی کی تھی ڈی چوک پہ بیٹھ کے اور اس کے آگے پیچھے، وہ ساری کی ساری حرف بحرف صحیح ثابت ہو گئی. ایسی کون سی وجہ ہے یا وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کنونس تھے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے؟ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ، میں بالکل باقاعدہ آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے، کہ ایک عام آدمی کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کا شرافت سے زندگی گزارنا نہ صرف محال ہو چکا ہے بلکہ اب وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تنخواہ کے اندر گزارا کرنا. پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور آپ نے اس وقت یہ پریڈکشنز کس بنیاد پہ کی تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میڈیا میں تمام لوگ تعریف کرنے والے ہی ہو جائیں اور بدی کو بدی کہنے والا کوئی نہ رہے اور برائی کو برائی کہنے والا کوئی نہ رہے، روشنی اور اندھیرے کو ڈیفرینشیٹ کرنے والے لوگ نہ رہیں، تو بعض اوقات حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے. یہ بڑی نادانی ہوتی ہے. اسی اچھے کے تصور نے بڑے بڑے جہازوں کو ڈبو دیا ہے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو زمیں بوس کر دیا ہے. طاقت دراصل حقیقت کو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت رکھنے سے آتی ہے. آپ میں ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے. آپ اپنی کمزوریاں، کوتاہیاں، خرابیاں جانتے ہیں. خود کبھی نظر نہیں آتی انسان کو اپنی خرابیاں. کوئی بتانے والا بتاتا ہے اور انسان سننے کے لیے تیار ہو تو اس کا ذہن متوجہ ہوتا ہے. دکھانے والا دکھاتا ہے اور شخص کی آنکھیں دیکھنے کو تیار ہوں تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں کہاں درست کر رہا ہوں اور کہاں کہاں ٹھوکر کھا رہا ہوں، کہاں غلطی کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے ریفارم کا اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، خود احتسابی کا، اپنی اصلاح کا، قوم کی اصلاح کا. لہذا اس عمل کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ توازن برقرار رکھا جائے اور حق گوئی والے لوگوں کی آواز کو دبایا نہ جائے. بے شک وہ بری لگے، کڑوی لگے، مگر حقیقت میں وہ ملک اور قوم اور خود حکمرانوں کے اپنے مفاد میں بہتر ہوتی ہے اگر وہ ریاست کا مفاد سوچتے ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا کہ میرے یقین کی بنیاد کیا تھی جب میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا تھا، جس کو آپ نے پیش گوئی کا ٹائٹل دیا، میرے نزدیک مبشر لقمان صاحب یہ کوئی پیشین گوئی نہیں تھی، یہ نوشتہ دیوار تھا اور نوشتہ دیوار ہے. دیکھیے میں ایک طالب علم ہوں. میری زندگی کا یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 50 سال یا اس سے زیادہ عرصہ طالب علمی میں گزرا ہے اور آج بھی ایک طالب علم ہوں. کوئی بھی جو لاء کا اسٹوڈنٹ ہے، جو سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، سماجیات کا، عمرانیات کا، سیاسی عمل کا اور پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے، اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہے، معاشرے ترقی کس طرح کرتے ہیں، زوال پذیر کس طرح ہوتے ہیں، نظام عروج کیسے پکڑتے ہیں اور نظام برباد اور تباہ کیسے ہوتے ہیں، جو آدمی اس چیز کا طالب علم ہے، گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے، اس پر یہ حقیقت کبھی مخفی نہیں رہتی کہ تبدیلی ایک ناگزیر شے ہے. ہماری سوسائٹی میں ہمارے حکمرانوں نے، سیاسی لیڈروں نے اپنے مفادات کے لیے پچھلے 65 سال سے، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا تب سے تبدیلی کو روک رکھا ہے. یعنی بر صغیر پاک و ہند میں ایک ہی تبدیلی کا عمل ہوا تھا، ایک ہی اور ایک ہی بار، وہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کی قیادت میں، جس میں جو سب کانٹیننٹ تھا یہ 2 ریاستوں میں تبدیل ہوا. برٹش رول نے آزادی دی اور ایک نیا ملک مملکت خداداد پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان وجود میں آیا. یہ ایک تبدیلی تھی. قائد اعظم کی وفات ہو گئی. وہ دن اور آج کا دن جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار کی زمام باغ ڈور آ گئی، وہ 65 سال سے تبدیلی کو روک رہے ہیں. انہوں نے اور کچھ نہیں کیا.
तरह तरह के हीले बहानों से, तरह तरह की मक्कारियों से, तरह तरह की अय्यारियों से, जुल्म और जबर से तब्दीली के अमल को रोके हुए हैं, और एक ही तर्ज के इंतखाबात, उसको इन्होंने जमहूरियत का नाम दे दिया है। और वही पुराने जागीरदार जो अंग्रेज के ज़माने में, जिनके बाप दादा परदादा और उससे भी ऊपर की नस्लें उनके हुक्मरानी का हिस्सा हुआ करते थे, जिनको अंग्रेज़ों ने नवाजा था, वही नस्ल दर नस्ल देही आबादियों में इस जागीरदारा निज़ाम की वजह से उनका कंट्रोल है। और शहरी आबादियों में बहुत बड़े सरमायादार, जिन्होंने इस पूरे अरसे के अंदर करप्शन के जरिए, टैक्स चोरी के जरिए कौम का खजाना लूट लूट कर अपने आप को इतना ताकतवर बना दिया है, जितना ताकतवर एक बड़ा जागीरदार देही आबादियों में, रूरल एरियाज में होता है। लिहाजा इनकी भी गुंडागर्दी की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से, ताकत की वजह से मुबश्शिर साहब थाने इनके कंट्रोल में हैं, डीसी इनके कंट्रोल में हैं, एसपीज इनके कंट्रोल में हैं, एसएचओ से लेके पटवारी और नीचे थानेदार तक और पुलिस मैन तक इनके कंट्रोल में हैं। तमाम ऑफिसर्स इनके ढेरों पर इनसे पैसे लेते हैं, मंथली उनको जाती है, वो इनके शाम को इनके पास आके बैठते हैं, ये उनको पीते पिलाते हैं, उनको लगवाते हैं, उनको तरक्की दिलवाते हैं, वो शराबखोरी करते हैं इनके पैसे पर, इनकी बोतलों पर हराम खोरी करते हैं, ये उनके मुहाफिज हैं, उनको वजीर आला वजीर आजम से उनकी तकर्री के लेटर लेके आते हैं, उनके बेटों की नौकरियां दिलवाते हैं, ये उनके मुहाफिज हैं, वो इनके मुहाफिज हैं। नतीजतन मुबश्शिर साहब, बड़ी साफ बात है कि एक खास अशराफिया है, इसमें आम अमीर लोग भी नहीं हैं, जो शुरफा अमीर लोग हैं, मुतवस्सित लोग भी नहीं है, वो सब आउट हैं प्रोसेस से। एक मखसूस अशराफिया है जो शहरी और देही आबादियों पर अपनी ताकत की वजह से काबिज है। जब भी इलेक्शन हुए 4 to 5% अफराद की तब्दीली के साथ वही तबकात इक्तिदार में आए। तो जब वही तबकात अब भी 11 मई के इलेक्शन में आएंगे, मैं देख रहा था, और वो 100% आए, तो लिहाजा तब्दीली के नाम लेने वाले लोगों ने रोना ही था, क्योंकि अलट पलट कर कौम ने आखिरी उम्मीद समझकर मेरी बात पे कान नहीं धरा। उस वक्त उन्होंने समझा कि शायद अब के इलेक्शन से हमारी तकदीर बदल जाए। मगर याद रख लें, ये कौम आपकी वसातत से कि साइंस का एक मुसल्लमा, साइंस का, फिजिक्स का एक मुसल्लमा कायदा है कि एक ही एक्शन, एक ही तरह का एक्शन, अगर आप उसको 100 बार रिपीट कर दें एक ही तर्ज के अमल को, और तवक्को रखें कि नतीजा डिफरेंट आ जाएगा, मुख्तलिफ आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक अमल एक बार करें, जो नतीजा उससे आएगा, उसी अमल को लेबोरेटरी में आप 100 बार दोहराते रहें, हर रोज दोहराएं, हर 5 साल बाद दोहराएं, वही नतीजा आएगा। ये बात बुनियादी थी, पहुंच गया यहाँ पे, और फिर आपने देख लिया। एक्चुअली आपने जितनी तफसील से बताया, और मैंने इसलिए आपको यानी बीच में इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे करने वाले जो मेरे बहुत से सवालात थे, उनके जवाबात मुझे आपने इसी जवाब के अंदर दे दिए।